محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور یہاں سے شعر سمجھ بزاد، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اور رسول اکرم کی آستہ سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کی آستہ سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پہ، درود لب پہ سجا کے مانگو، درود لب پہ سجا کے مانگو، حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ درود لب
سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اور ایک خوبصورت شعر مقصد حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ کریم آقا عظیم داتا، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ تم اپنی آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنی آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ نیا اسلامی سال عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ ابھی چند دن ہی کے بعد انشاءاللہ الکریم محرم الحرام شریف کا چاند نظر آ جائے گا۔ الحمدللہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یوں تو بے شمار فضائل اس ماہ مقدس کے ہیں۔ آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے کے میں روزے رکھوں؟ رمضان کے علاوہ کس مہینے کے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رمضان کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو محرم الحرام کے مہینے کا روزہ رکھو۔ اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس مہینے کو نسبت یا جس مہینے کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، تو وہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہوگا۔ قرآن مجید میں 4 حرمت والے مہینے کا جو ذکر ہے، اس حرمت والے مہینے میں محرم شریف کا مہینہ بھی ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بہت سی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں جہاں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، وہیں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔
اور جیسا کہ آپ نے بارہا علماء اکرام سے سنا ہے کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں ہی قیامت قائم ہونی ہے، اور اس ماہ مقدس میں بہت ساری باتیں انبیاء اکرام سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، اور بہت ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت کریمہ 12 مہینے کے تعلق سے ہم کو آپ کو درس دیتا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کیلنڈر تیار کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے انداز میں تیار کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ عیسوی سن کے اعتبار سے ہو، ہے نا، چاہے ہمارے بنگلہ میں بیساکھ، جیٹھ، آষاڑھ اور دیگر قوموں نے اپنے اپنے اعتبار سے کیلنڈر تیار کیے ہیں، مگر اسلام جس چیز کے طرف ہم کو اور آپ کو راغب کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں یا اسلام کے ظہور پذیر کے بعد کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ان مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو مہینے ہم اور آپ جو گن رہے ہیں، محرم الحرام، صفر المظفر یا ربیع الاول، جو مہینے 12 مہینے جو ہم اور آپ گنتی میں لے رہے ہیں، یہ مہینے اسلام کے ظہور پذیر کے بعد کے نہیں ہیں، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا شمار، ان مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں، پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے یہ مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں، ہے نا، تب سے یہ مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ اسلام کے دامن سے جڑے اور ہمیں ہر چیز وہ ملی جو نایاب ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے سال مہینے کی گنتی کے حوالے سے جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی آج کل کی ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض منہا، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تب سے ان مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہجری سال کہتے ہیں نا، یہ ہجری سال دراصل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ سے اس کو لیا گیا ہے، جبکہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کے وضع کو فرما دیا تھا، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، گھریلو زندگی، بہت سارے معاملات جس کی وجہ سے یہ چیزیں رہ گئی تھیں، مگر سرکار نے اس کو وضع فرما دیا تھا، اور باقاعدہ اس کے تعلق، اس کا نفاذ جو ہوا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے کے لوگ جو ہے جو مہینوں کی گنتی کرتے تھے، تاریخ جو رکھتے تھے، تو وہ کوئی بڑی جنگ ہو یا کوئی بڑی بلا مصیبت آ گئی ہو یا کوئی بڑا حادثہ ہوا ہو تو اس کو یاد کر کے وہ لوگ جو ہے اپنے دن اور تاریخ جو ہے وہ مقرر کر لیتے تھے، اور پھر اپنے اپنے
قبیلے اور اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ لوگ بدلتے رہتے تھے۔ اب جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی ہجرت کی تاریخ کو ہجری سن قرار دیا۔ وجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی خوشی کا دن ہو، کوئی اچھا دن ہو، جیسے کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا ایسا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے رکھ لیتے تھے۔ سرکار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بعد کا جو مسئلہ وہ اولاد اسماعیل اسلام کا جو مسئلہ رہا تو وہ اپنے اپنے باپ داداؤں کے رسم و رواج کے مطابق یا کوئی واقعات کے مطابق جو ہے اپنی تاریخ رکھ لیتے تھے۔ جیسے واقعہ فیل کا حق پر آپ کو پتہ چلتا ہے، ہاتھی والا واقعہ ہے نا، جب بھی کسی کتاب میں ذکر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ فیل سے کچھ سال پہلے پیدا ہوئے یا کچھ سال بعد پیدا ہوئے، وہ ہاتھی والا واقعہ آیا تھا، تو اپنے اپنے انداز میں رکھ لیتے تھے۔ لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری سن کو جو قرار دیا وہ سرکار کی ہجرت سے، وجہ اس میں بہت بڑی ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، لیکن سرکار نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس رات کے تعلق سے بھی بڑی تکلیف ہے کہ سرکار نے خاک پر دم کر کے سورہ یاسین کی ایک آیت کو اور کافروں پر کفار پر پھینک دی اور پھر سرکار تشریف لائے۔ سرکار تشریف لائے، جب مدینہ منورہ تشریف لائے، اب یہاں سے اسلام کا عروج شروع ہوا، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے اسلام کے اندر قوت پیدا ہوئی، اسلام کے ماننے والوں کے اندر طاقت پیدا ہوئی، ہمت و حوصلہ میں اضافہ ہوا اور اسلام دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اور پھر ایک دور، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ اسلام کے ماننے والے فاتحانہ انداز میں اسی شہر میں داخل ہوئے جس شہر سے مصطفیٰ کریم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سرکار ہجرت کر کے ہجرت کی رات جب سرکار مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اے مکہ مکرمہ، اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر قریش مجھے مکہ مکرمہ سے نہ نکالتے، مکہ مکرمہ کفار اگر مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں مکہ مکرمہ سے کبھی اخراج نہ کرتا۔ اور جب مدینہ منورہ پہنچے سرکار نے دعا فرمائی، اے اللہ کہ جس طریقے سے تو مکہ مکرمہ کو محبوب رکھتا ہے مدینہ منورہ کو ہی محبوب رکھ، بلکہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا بنا۔ تو ہجرت کی جو تاریخ ہے، جو ہم اور آپ ہجری کیلنڈر دیکھتے ہیں، اسلامی نیا سال محرم الحرام سے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ سرکار کے زمانے میں ہی سرکار نے اس کا وضع فرما دیا تھا، لیکن اس کا نفاذ جو ہوا وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا۔ اور ہجرت کی تاریخ لینے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام کے اندر طاقت و قوت، حوصلہ، یہ جو سربلندیاں آئی وہ اسی ہجرت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت ہی سے ہجرت کی تاریخ رکھی گئی، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ مہینے کب سے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تب سے ہیں۔ پھر فرمایا یوم 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ 4 مہینے میں کون سا؟ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یوں تو گناہ کرنا، گناہ ایک آگ ہے، آگ جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ گناہ جو ہے ایک آگ ہے جس کی وجہ سے انسان جل جاتا ہے۔ جلنے سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے، اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اب اچھی باتیں بھی ان کے دل میں نہیں اترتی، اور برائی کی طرف اتنا وہ مائل ہو جاتا ہے، اتنا مائل ہو جاتا ہے کہ اب وہ برا کام تو کرتا ہے مگر اسے احساس نہیں ہوتا، دل اس کا اتنا سخت ہو جاتا ہے۔
تو ہر مہینے میں گناہ جو ہے وہ ظلم ہی ہے، گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، ہر مہینے گناہ برا ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ دہی کر لی، فلاں کے مال کو میں نے ہڑپ لیا، فلاں کے ساتھ میں نے برا معاملہ کر لیا، فلاں کو ستا دیا، میں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو گھما دیا، وہ میرے چکر میں میرے جھانسے میں آ گیا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، تمہارا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو تم جو گناہ کر رہے ہو یہ مت سوچو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جب تم گناہ کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے گناہ کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر تنہائی میں بھی وہ گناہ کر رہا ہے، اگر تنہائی میں بھی وہ گناہ کر رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کوئی نہیں دیکھتا مگر خدا دیکھ رہا ہے۔ آج دنیا والوں کے سامنے تم بچ جاؤ گے، لیکن قیامت کے میدان میں تمہارا سارا کا سارا چٹھا کھل جائے گا، اور اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم پریشانی کا شکار، پریشانی میں مبتلا ہوتے نظر آؤ گے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہے بدلے میں خرید لیے ہیں جنت کی۔ یعنی مشہور بزرگ مولا روم اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا، یہ چیزیں اللہ کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرو تو تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کے بدلے چیزیں اللہ نے خرید لیا ہے، اب تم نیک عمل کرو گے، اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں لگاؤ گے، نیک کام میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ تمہاری جان کے تعلق سے بھی قرآن نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، کہ انسان کے جانیں اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یہ جان جو تمہارے پاس ہے اسے جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب اگر انسان اس جان کو گناہوں میں لگا رہا ہے تو وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اگر اس جان کو وہ گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے تو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر اپنی اس جان کو وہ نیک کاموں میں لگا رہا ہے، نیکیوں کی طرف لگا رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں گناہ بدن کو کمزور کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور اور بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں نور اور بدن میں طاقت بن جاتی، بدن میں طاقت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بدن میں طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ مومن، جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل میں اندھیرا کر دیتا ہے اور اس کے بدن کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ، ہمارے نوجوان خاص کر کے، اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے وٹامنس کی گولیاں، نہ جانے کیا کیا ادویات، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں بدن کی طاقت کے لیے، مگر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ تم بدن کی طاقت چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ بدن کی طاقت چاہتے ہو تو تم گناہوں سے باز آؤ۔ تم اپنے اندر طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیکیوں کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا تو تمہارے بدن سے کمزوری کو دور فرما دے گا اور طاقت عطا فرما دے گا۔ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس پر انسان تو انسان، جانوروں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، جانوروں کی لعنت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا
کہ جب کسی شہر میں کسی گاؤں میں قحط سالی آتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھوک مرے ہو جاتے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس انسان کے لیے بددعا یعنی لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کے اوپر قحط سالی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم اور آپ ہیں کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم اور آپ ہیں کہ آج نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے اور ہم بھلائیوں کو چھوڑ کر کے برائیوں کے راستے پر ہم گامزن ہو جاتے ہیں۔ آج قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا نا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ کا ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ ہم 31 دسمبر کو 31 کو اس طریقے سے نیا سال اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، دنیا والوں کو پوسٹیں بھیجتے ہیں، دیکھو میں 12 بجے تک جگا ہوا تھا اور جیسے 12:01 ہوا ہے تو اس انداز سے اس پیرائے میں ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ ہماری پوسٹیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچتی ہیں اور اس نیا سال کے چکر میں کہیں پر شباب، کہیں پر شراب اور نہ جانے کیا کیا خرافات کو ہم جنم دیتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ شبہ بن گیا ہے، کفاروں کا طریقہ اپناتے ہوئے آج ہمیں فخر محسوس ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کا جو طریقہ، جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تمہارا اسلامی سال، تمہارا سال شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ محرم وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مقدس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں اللہ، اس مقدس مہینے کے تعلق سے اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مقدس مہینے میں تم تمام تر گناہوں سے باز ہو کر کے اللہ کی راہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا پورا سال تمام تر بلاؤں سے تمہیں محفوظ کر کے تمہارا پورا سال امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ لیکن ہمارا حال اللہ اکبر 31 جب آتا ہے 31 دسمبر، ہم یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک محرم الحرام اسلامی تاریخ کا، اسلامی سن کا، اسلامی سال کا کی جو پہلی تاریخ ہے، مگر کتنے ہمارے لوگ ہیں جو اس تاریخ میں اللہ کی عبادت کر کے یہ سوچتے ہیں کہ مولا ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول کر لے اور ہمارے پورے سال کو امن والا سال بنا دے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے؟ فرمایا گیا کہ یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو آنے والا ہے محرم الحرام شریف کا مہینہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے بندے کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مولا اس پہلے دن کے، سال کے پہلے دن کے طفیل پورا سال امن و امان والا بنا دے۔ لیکن ہمارا حال الٹا ہے، ہمیں کفاروں کا طریقہ اختیار کرنے میں آج اچھا لگتا ہے۔ ہمارے سامنے اسلامی تمام تر چیزیں موجود ہیں لیکن کفاروں کا طریقہ آج ہمیں بھانے لگا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشان حال، اس کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ آج دیکھیں اپنے اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ 31 اور سال کی پہلی تاریخ کے بنا پر آج کیا کیا خرافاتیں آج مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں۔ جگہ جگہ ایسا ہو گیا کہ نوجوان 10-20 دوست مل جاتے ہیں اور کسی روڈ پہ جا کر کے کیک لے کر کے اور نہ جانے کیا کیا بوتلیں وغیرہ لے کر کے جو ہے وہ سال مناتے ہیں کہ بھائی نیا سال آ گیا ہے۔ نیا سال آپ کے لیے محرم کی پہلی تاریخ ہے، آپ کو کسی غیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر کا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر کے سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا غیر اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہیں، غیر مسلمانوں سے مانوس ہو کر کے، اسلامی تربیت کو پہچان کر کے، مسلمانوں کے ضابطۂ حیات کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کے
غیر اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں، غیر اسلام قبول کرنے کے لیے کوشاں رہے ہیں، لیکن آج ہمارا طریقہ اتنا غلط ہو چکا ہے کہ آج اسلام سے جڑے ہوئے لوگ غیروں کی پناہ لیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ ہمارا کریکٹر ہے، وجہ ہمارا طریقہ حیات ہے، وجہ ہمارا کردار ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے کردار کو بہتر نہیں بنایا تو ہماری نسلیں ہمیں کوستی نظر آئیں گی۔ اگر ہم نے اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے ماحول کو اسلامی ماحول میں رنگا نہیں، اسلامی ماحول میں بدلا نہیں، اسلامی ماحول کی طرح اپنے زندگی کو گزارا نہیں، تو ہماری نسلیں ہمیں کوستی نظر آئیں گی۔ آج دیکھیں نا آپ کے ہندوستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ لوگ نمازوں سے دور جا رہے ہیں، آپ کی مسجدیں سیل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی کل کے پیپر میں نے پڑھا، دور نہیں آپ کے قریب علاقہ خاندیش میں شہر ایرنڈول، جانتے ہیں ایرنڈول؟ ایرنڈول کی جامع مسجد جو علاؤ الدین خلجی کی بڑی 400 سالہ پرانی مسجد ہے، لیکن کلکٹر نے حکم دیا کہ اس مسجد کو سیل کر دیا جائے۔ اب حال یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے، صرف 2 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے آدمی؟ 400 سالہ پرانی مسجد ہے، دور نہیں، یہاں سے 80 کلومیٹر ہوگا شاید غالباً، 80-90 کلومیٹر ہوگا ایرنڈول، اس شہر کی بڑی مسجد، جامع مسجد تو علاؤ الدین خلجی کی بنی مسجد ہے، مگر لوگ نماز پڑھے نہیں، پہلے ویران کرتے نظر آئے، چھوڑتے نظر آئے۔ جب چھوڑتے نظر آئے تو انہوں نے اپنا ہتھ کنڈا چلایا اور کلکٹر کے پاس جا کر کے اپنی عرضی دی۔ اور آج حال یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں، سب کے دل میں یہ بات ہے کہ اس مسجد کو آباد ہونی چاہیے، کیسے ہم سے چھینی جائے گی مسجد؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارا نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے آج وہ مسجد ہمارے ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اتنی بڑی مسجد، یہی وجہ ہے بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی، اور آج دیکھیں اس مسجد پر بھی سیل لگا دی گئی ہے، 2 سے زیادہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری وجہ سے۔ ہم بہت آج مسجد کو سیل کے بارے ہم نے سنا، افسوس ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ ہمارے اور آپ کی وجہ سے۔ ابھی افسوس کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہونے کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ معافی مانگنے کا وقت ہے۔ مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، ہم سب چھوڑیں گے لیکن تیرے در کو، تیرے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری قوم سوئی ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، نہ جانے کس طریقے سے ہماری شریعت میں مداخلتیں ہو رہی ہیں، نہ جانے کس طریقے سے اسلام کو تار تار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور ہماری قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کہتے ہیں یہ بڑوں کا کام ہے، یہ اماموں کا کام ہے، یہ ٹرسٹیوں کا کام ہے، یہ نیتاؤں کا کام ہے، یہ فلاں جاگیردار کا کام ہے۔ ہمارا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے نیتا دوسروں پر، دوسرے تیسرے پر، امام مولوی پر، مولوی فنا پر، وہ ٹرسٹیوں پر، وہ ان پر چھوڑے ہوئے معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ دین ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، دین کے تقاضے پورے کس انداز میں کرنے ہیں، اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہم تو بس نوجوان، ہماری نوجوان قوم بس عیاشیوں کے بازار گرم کرتے نظر آ رہی ہے، اپنا کام ہو رہا ہے، صبح اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شام کو کھا رہے ہیں، سو جا رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے جیسے دوسروں نے کٹ رہی ویسے ہماری کٹے گی، ہے نا؟ یہی سوچ اگر امام حسین میدان کربلا میں لے کر کے جاتے تو کیا آج اسلام آپ تک پہنچ پاتا؟ یہی سوچ اگر محمد بن قاسم کی ہوتی، یہی سوچ اگر صلاح الدین ایوبی کی ہوتی، یہی سوچ اگر امام احمد اللہ فاضل بریلوی کی ہوتی تو کیا دین صحیح طریقے سے ہم تک اور آپ تک پہنچ پاتی؟ قربانیاں ہر دور میں دین نے مانگی ہے، اور جب قربانی دی گئی ہے تو دین پر کوئی حرف، کوئی آنچ نہیں آیا ہے، اور جب لوگ دین کے نام پر کتراتے نظر آئے، جب لوگ دین کے نام پر جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیلتے نظر آئے، تب جا کر کے دین کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والے خرابیاں پیدا کرتے نظر آئے ہیں۔ آج ہم صرف خرافات کا بازار گرم کرتے نظر آ رہے ہیں،
ہماری بہو بیٹیوں کا حال دیکھیں آپ، آج غیر ہمارے محلے میں آ کر کے ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے جا رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ بیٹیاں جا رہی ہیں کالج پڑھنے کے لیے، غیروں کے ساتھ عشق بازیاں ہیں، باپ کو کوئی فکر نہیں میری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں وہ فلاں ایسا ہو رہا ہے، وہ فلاں ایسا کر رہے ہیں، ماں باپ کو فکر نہیں ہے۔ ہاں؟ وہ تعلیم کس کام کی جس تعلیم کی وجہ سے تمہاری بہو بیٹوں کی عزتیں تار تار ہو جائے، وہ تعلیم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے تعلیم دیا ہے مگر پردے کا پابند بھی کیا ہے۔ اسلام نے پردے کی پابندی کے ساتھ تعلیم کا حکم دیا ہے، اور غیروں کے یہاں تعلیم نہیں۔ اس ٹاپک پہ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی بات آئے گی۔ آج ہم پریشان ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی نصرت کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں NRC آئی، ایسا مرض آیا، ایسی بیماری آئی، سب دھری کی دھری رہ گئی۔ ابھی ایک ساتھ سپریم کورٹ کا معاملہ آ رہا ہے، ایسی تباہی مچی ہوئی ہے، جو لوگ مسلمانوں کو گھروں سے نکالنا چاہ رہے تھے آج وہ خود بے گھر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی تباہی اور ایسا سیلاب کہ جان کے لالے پڑے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے، مگر ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ حافظ ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ ناصر ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی جس کے تعلق سے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وہ نبی جنگوں میں گئے، وہ نبی فاقوں پہ فاقہ کی، اس نبی پر کیا کیا تکلیفیں ہوئی، تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ آج نبی کا چاہنے والا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، اللہ محافظ ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تلواریں بیچ کر خرید لیے موبائل ہم نے، ایک کہا کہ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم تسبیح پڑھتے رہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ تقریر نہیں ہے، یہ ہر ایک مسلمان کے دل کا درد ہے۔ ہر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ بات میں دوسروں سے شیئر کروں، اور کرتے بھی ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے ہم باتیں کرتے ہیں، مگر اس کے سد باپ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے دفاع کے لیے ہم کچھ بھی کام کرنے کو تیار نہیں، ہم صرف زبانی لڑنا چاہتے ہیں، زبانی جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا حال آج آپ ٹویٹ وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اپنے غیر لکھ رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں اس سے بدتر قوم اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ غیروں کا کہنا ہے۔ میں نے پچھلے کئی جمعہ، شاید پچھلے جمعہ یا اس سے پہلے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک رسی کے حوالے سے کہا تھا کہ جانور کے ناک میں ڈالنے والی رسی کے تعلق سے اگر کوئی انکار کرے تو میں جنگ کا اعلان کروں گا۔ آج قرآن چلایا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو سیل کیا جا رہا ہے، آج تمہارے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے، بہن بیٹی کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، تمہاری شریعت میں مداخلتیں ہو رہی ہیں، مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ امام مالک جیل گئے ہیں شریعت کی وجہ سے، شریعت میں مداخلت کی وجہ سے۔ امام اعظم جیل گئے ہیں شریعت میں مداخلت کی وجہ سے۔ جب جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہوں نے یا کسی نے بھی جب ظلم کیا ہے اور اسلام اور شریعت کے اندر مداخلت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس دور کے بزرگوں نے اس کا دفاع کیا ہے۔ ایک یہ دور ہے جس دور میں فتنوں کا بازار گرم ہے، مگر ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے۔ ہماری غیرتیں مجروح ہو گئی ہیں، ہمارے اندر جو عشق کی آگ تھی وہ صرف زبانی رہ گئی ہے، زبانی رہ گئی ہے۔ وہابیوں کی بات ہو، شیعہ کی بات ہو، ہندوؤں کی بات ہو، عیسائیوں کی بات ہو،
کسی کی بات ہو دل کھول جاتا ہے مگر کرتے کچھ نہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا، بہت پرانی بات تو رہی، اب کی بات آج سے 50 سال پہلے لے لے، جب غیرت پہ کوئی انسان آ جاتا تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا مگر غیرت کو جانے نہیں دیتا تھا۔ پرانی بات نہیں، پرانی بات، پرانے لوگ تو ماشاءاللہ سرکار نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر اس کے بعد جو ان کے قریب ہے ان کا، ایک کے بعد کرے فرمایا ہے نا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اب کیا بولا جائے، اللہ اکبر، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے، گھر گھر کا یہ معاملہ ہے۔ ہمیں اپنے گھر کی اصلاح جو کرنی ہے اس کی بھی ہمیں فکر نہیں، غیروں کا تو چھوڑ دیجیے۔ آج ہم سے کہا جا رہا حضرت وہ فلاں جگہ ایسا معاملہ ہوا، فلاں جگہ ایسا معاملہ ہوا، حضرتوں کے پاس بچے جا رہے ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کا ایسا دیکھا گیا، وہاں لڑکیوں کو دیکھا گیا جو ہے غیر قوموں کے ساتھ۔ میں کہہ رہا کہ ہم تو بتا دے رہے ہمارا کام ہو گیا، یہ کام صرف ہمارا نہیں، یہ کام تو ماں باپ کا ہے نا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ ماں باپ کیوں اپنے بچوں کو ڈھیل دیتا ہے؟ یہ کام تو ماں باپ کا ہے نا۔ ہمارے گھر کا ماحول صحیح نہیں، میں کسی غیر کو کیا کہوں؟ آپ کسی دوسرے کو کیا کہیں گے؟ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیے نا۔ بے نمازی ہمارے گھر میں، سود خور ہمارے گھر میں، شرابی ہمارے گھر میں، زانی ہمارے گھر میں، بے پردگی ہمارے گھر میں، بےہودگی ہمارے گھر میں، ہم دوسروں کو کیا بولنے جائیں گے؟ ہاں، دوسروں کو کیا کہنے جائیں گے؟ ہر گھر کا یہ ماحول بن گیا، ہر گھر کا یہ طریقہ بن گیا ہے۔ کب تک سوئیں گے ہم اور آپ؟ کب تک سوئیں گے؟ وہ امیر معاویہ کے بعد یزید جب تخت پر بیٹھا، یزید جب تخت پر بیٹھا تو چند دنوں میں ہی اس نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ سب شرابی ہو گئے تھے۔ چند دنوں کے اندر شرابی ہو گئے تھے، مگر چند دنوں کی برائی کے لیے، چند دنوں کی برائی کے خاتمے کے لیے امام حسین کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کی قربانی دینی پڑی۔ آج تو برائیاں عام ہو چکی ہیں، اب آپ بتاؤ کتنوں کی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، کتنوں کی کو قربانی دینی پیش کرنی پڑے گی۔ وہ چند دن کی خرافات اور بدعمالیوں اور جو یزید نے اپنا تخت بنایا تھا، جس انداز میں جو ماحول پیدا کیا تھا، اس ماحول کو نیست و نابود کرنے کے لیے امام حسین کو اپنے ساتھ اپنے پورے خاندان کنبے والوں کا کی قربانی دینی پڑی۔ آج جب پورا ماحول بگڑتا نظر آ رہا ہے، کتنوں کی قربانی دینی پڑے گی تب جا کر کے یہ ماحول بدلے گا۔ آج تو شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے نا۔ یہ جو سول کوڈ کی جو بل ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آپ کے نکاح، آپ کا حلالہ اور آپ کے طلاق کے تعلق سے اور آپ کے میراث کے تعلق سے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ ہم کو خبر نہیں کہ حلالہ کیا ہے۔ کوئی غیر پوچھے نا، آج غیر لوگ بات کر رہے ہیں حلالہ کے تعلق سے، ان کو کیسے پتہ چلا کہ حلالہ ہے کیا؟ یہ حلالہ کہتے کسے ہیں؟ مگر وہ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن ہی سے نکالا ہوگا نا، حدیث ہی سے تو نکالا ہوگا نا، کتابوں سے ہی تو نکالا ہوگا نا۔ تو وہ لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ آپ کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھ پڑھ کے نکال کے آپ کی وہی چیزیں آپ پر لاگو کر رہے ہیں۔ اور آپ میں سے، ہم میں سے کتنوں کو پتہ کہ حلالہ ہے کیا؟ آج تو ہمیں طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں۔ جس چیز کے تعلق سے پڑھنا آپ پر فرض تھا، اس فرض سے آپ نابلد ہیں۔ حلالہ کہتے ہیں، حلالہ کیا ہے بھائی؟ حلالہ ہے کیا؟ حلالہ در اصل یہ نکاح تجدید ہے، دوسری نکاح ہے اور کچھ نہیں نا۔ مگر اس کو انہوں نے اتنا ایشو بنا دیا، حلالہ کرنا پڑے گا، وہ پہلے شوہر کے لیے حرام ہے، ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیا کیا بنا کے پیش کیا۔ آپ سے اگر کوئی غیر پوچھے کہ بھائی آپ حلالہ کے بارے کیا جانتے ہیں تو آپ کیا کہہ پائیں گے؟ آپ کیا بتائیں کہ حلالہ ہے کیا؟ طلاق کی قسمیں ہیں کتنی؟ کب طلاق دینے سے بیوی ہمیشہ کے لیے باہر ہو جاتی ہے؟ آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ ہے آپ کی اسٹڈی؟ ہے آپ کے پاس؟ آپ تو ٹک ٹاک میں جا کر کے غیروں کے طرز پر ناچتے نظر آتے ہیں، اور غیر لڑکیاں جو ناچتی ہے اس کے ناچ کو دیکھ کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اسلام سے کیا سروکار ہے؟ آپ کو اسلام سے کیا واسطہ ہے؟
اسلام کی محبت ہے کیا آپ کے دل میں، آپ کے سینوں میں؟ ہم آج موبائلوں میں یہی چیزیں دیکھتے نظر آ رہے ہیں، یہی چیزوں کا شوق ہمارے نوجوانوں پڑ گیا آج۔ یہ موبائل اگر اچھا خراب ہے تو اچھا بھی ہے، کم سے کم علماء اہل سنت کی کتابوں کا موبائل میں نکال کر کے مطالعہ کیجیے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مطالعہ کیجیے، کم سے کم علماء اہل سنت کی تقاریر کو حلالہ کے تعلق سے سنیے۔ نہیں پڑھنا آتا ہے تو سنیے کم سے کم، یہ حلالہ ہے کیا، یہ زہار ہے کیا، یہ لیان ہے کیا، یہ طلاق ہے کیا، اس کی قسمیں کیا، کم سے کم سنیے اور علم میں اضافہ کیجیے، تب جا کر کے آپ کسی کو جواب دینے کے قابل بن پائیں۔ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، مدرسہ جانے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، موبائل میں بھی علماء کی تقریر سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مگر ڈانسنگ والا پروگرام، نچنیوں کے ناچ دیکھنے والا پروگرام، کوئی غلط کاری والا پروگرام، کوئی کھلا ویڈیو دیکھنے والا معاملات، اس کے لیے ہمارے پاس نوجوانوں کا وقت ہے۔ رات کے 12 1 بجے تک چوراہوں پر بیٹھ کر کے اور کسی گھر کے اوٹھے پر بیٹھ کر کے 3 4 نوجوان ایک ساتھ مل کر کے آج غلط تصویر اور ویڈیو دیکھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن دین کی باتیں سننے کے بعد اس نوجوانوں کے بعد ان نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آزان ہو رہی ہے مگر ہم موبائل میں لگے ہیں۔ حضرت آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں میرے دوست، وقت بہت ہو چکا، وقت بہت ہو چکا، اب لوٹ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوٹنے کے قابل بھی نہ رہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم واپس آنے کے قابل بھی نہ رہو، اور جب ایسا ہوگا تو تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، اسلام کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرو۔ آ جاؤ دین کی راہ میں، آ جاؤ شریعت کی راہ میں، آ جاؤ نماز کی طرف، سجا لو اپنی زندگی اور آخرت کو۔ ابھی وقت اللہ نے دیا ہے، ابھی مہلت ہے آپ کے پاس، روح نکل جائے گی تو مہلت نہیں ملے گی اس کے بعد پھر حال ابتر سے ابتر ہونے والا ہے۔ اس لیے میری قوم کے غیور نوجوان مسلمانوں سے کہوں گا کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دو، اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ یہ 3 چیز اگر آپ نے کر لیا، اللہ آپ کا محافظ ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برباد نہیں کرے گا، آپ کو خائب و خاسر نہیں کرے گا۔ صرف یہ 3 چیز کرنا ہے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر پردے کی اہمیت کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبی کو جھکانا ہے۔ میں نے ایک آخری بات کر کے میں جگہ لوں گا، میں نے ایک لٹریچر بھی ہندی میں آیا تھا، میں نے پڑھا، کسی غیر نے لکھا تھا اس نے ماں باپ کے تعلق سے اور گھر کے تعلق سے لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر میں پہلی بات اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اس نے لکھا، اور ساتھ ساتھ لکھا کہ اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ خود اپنے گھر میں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے کپڑا نہ بدلیں۔ یہ کسی غیر کا لکھا، ہندی میں لکھ رہا ہے، تبھی واٹس ایپ میں نے پڑھا، ایک غیر لکھ رہا ہے، ایک غیر کر اپنے بچوں کے سامنے کبھی کپڑا نہ بدلے کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کا بچہ بھی وہی چیزیں سیکھ رہا ہے۔ مگر ہمارا حال دیکھیں کہ باتیں پھر کہتے تو پھر کہتے حضرت بہت کڑک بولتے آپ، ہم چڈیوں میں گھوم رہے ہیں، گھروں میں گھر کی عورتیں ہیں چڈیوں میں گھوم رہے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر چڈیوں میں گھوم رہے گھر پہ ہماری گھر کی عورتوں پر اس کا اثر کیا جائے گا، بچوں پر اس کا اثر کیا جائے گا۔ آپ جب خود ننگے ہیں تو آپ اپنی گھر کی عورتوں کو پردے کی تعلیم کیا دے پائیں گے؟ یہ گھٹنا ہے نا، گھٹنا وہ دکھانا حرام ہے نا، تو آپ جب چڈی میں ہیں تو آپ حرام کام میں ہیں کہ اچھے کام میں ہیں؟ یہ تو عام بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے نا، مگر اکثر 99% لوگوں کا یہی حال ہے۔ باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، باپ بھی گڈی میں ہے، بیٹا بھی گڈی میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے۔
ایک غیر جب اپنے والوں کو یہ طریقہ دے رہا ہے تو اسلام جو سب سے اچھا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، جس مذہب کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، جس دین کو، اس دین کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اسلام میں تو ہے نا کہ بچہ جب 11 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو بچے کا بستر الگ کر دو۔ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تعلیم آپ کو دی گئی ہے، لیکن آپ آج غیروں کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، اپنی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں، اور غیر والے اپنے والوں کو آپ کی تعلیم کا درس دے رہے ہیں۔ کتنا بدل گیا ہے مسلمان۔ اس لیے میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھر میں پردے کا ماحول بنانے سے پہلے آپ خود باپردہ رہیے، آپ خود اپنے آپ کی زندگی کو بہتر بنائیے، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کیجیے، پردے کی اہمیت کو اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائیے، قرآن میں پردے کے تعلق سے کیا کہا گیا، حدیث کیا کہتی ہے، ان چیزوں کا درس دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ انشاءاللہ الرحمن اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور اسلام صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو تھوڑے سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ان سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات